السلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا نور چمکے گا، جو پل صراط سے گزرنے والوں کو ڈھانپ لے گا، اور جسے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا جتنا حصہ نصیب ہوگا اسی کے مطابق وہ اتنی جلدی پل صراط پار کرے گا، اور روز قیامت یہ نور درود پاک پڑھنے کے مطابق دیا جائے گا۔ یعنی جو جتنا دنیا میں درود زیادہ پڑھے گا اسے اتنا ہی زیادہ نور مصطفیٰ نصیب ہوگا، اور وہ اتنی ہی جلدی پل صراط پار کر لے گا۔ تو بہت سستا سودا ہے، خالی ہمیں اپنا تھوڑا سا وقت کا کیلکولیشن کرنا ہے، ذی نصیب کے باوضو ہوں اور تصور میں گنبد خضرا کو لے لیا جائے، اور کچھ وقت نکال کر درود پاک 313 اور صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک اگر پڑھتے ہیں تو 12 سے 15 منٹ میں یہ کام ہو جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کا ورد کر لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ورد کر لے۔ تو مختلف درود پاک ترتیب بنا کر ہو سکے تو روزانہ 313 مرتبہ کا جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں، اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج الحمدللہ کلثم مسجد برک کالونی کراچی، اس میں الحمدللہ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع براہ راست مدنی چینل پر دنیا بھر میں دیکھا سنا جا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب یہ بڑھ جاتا ہے، اور جتنی اچھی نیتیں کریں گے اتنا ثواب زیادہ بڑھے گا۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، توجہ سے سنوں گا، جو سنوں گا یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور ہفتہ وار اجتماع ہے، اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ، ملاقات، سنتوں بھرے حلقے میں شرکت، پھر ماشاءاللہ اسلام بھائی
آپس میں حلقے بھی لگاتے ہیں، پھر رات اعتکاف بھی ہوتا ہے، وقت مناسب پر تہجد کے لیے اٹھایا جاتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے۔ تو یوں الحمدللہ یہ پوری رات کا ایک بڑا زبردست شیڈول بنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی برکتیں پائیں اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی شرکت کرنے کی دعوت دیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں خود اپنی رضا سے فقر اختیار فرمایا۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا فرماتے تو تھوڑا سا کھانا یہ ہزاروں کو کھلا دیتے تھے، معجزات ہے نا۔ وہ نبی جو ایک دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب فرما دیتے، اور وہ نبی جن کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تو ہزاریں پیاسے جو ہے وہ پانی پی کر سیراب ہو جاتے۔ تو وہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسی زندگی گزار رہے ہیں کہ کئی دن فاقہ رہتا تھا، جن کے در کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، جن کے در سے ساری دنیا پل رہی ہے اور پلتی رہے گی، ان محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھر مبارک تھا وہ بالکل سادہ تھا، کئی منزلیں نہیں تھی، کئی مرلوں اور کئی غزوں پر محیط نہیں تھا۔ یعنی گویا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سادہ زندگی اپنائی۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے، مجھے رونا آ گیا۔ میں نے تڑپ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب سے کھانا کیوں طلب نہیں کرتے کہ وہ آپ کو کھلائے؟ فرمایا، اے عائشہ، خدا کی قسم، اگر میں چاہوں، اگر میں اپنے رب سے سوال کروں کہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے تو میرا رب ضرور ایسا فرما دے گا۔ پہاڑوں کو حکم ہو جائے گا، وہ سونے کے بن جائیں گے اور میں انہیں زمین میں جہاں چاہوں ساتھ لے جاؤں۔ لیکن میں نے دنیا میں پیٹ بھرنے کی جگہ بھوک کو، مالداری کی جگہ فقر کو اور خوشی کے بدلے غم کو اختیار کر لیا ہے۔ مزید فرمایا، اے عائشہ، بے شک دنیا نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائق ہے نہ آل محمد کے لائق ہے۔ اے عائشہ، اللہ پاک اولو العزم رسولوں سے اس بات پر راضی ہوا کہ وہ دنیا کی مشکلات پر صبر کریں، پسندیدہ چیزوں سے رکے رہیں۔ پھر مجھے بھی اللہ پاک نے اسی بات کا حکم دیا۔ پھر قرآن پاک کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 کے اس حصے کی تلاوت فرمائی، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم میں ضرور اللہ کی اطاعت کروں گا، خدا کی قسم جیسے اولو العزم یعنی ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، میں بھی یوں ہی صبر کرتا رہوں گا، اور قوت تو ساری اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا،
ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے، چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک جو ابھی ہم نے سنی ہے، ذرا غور فرمائیں کہ کیسی نرالی حدیث ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہیں۔ تو لفظ دیکھیے کتنا زبردست استعمال فرمایا، خالی ہاتھ، یعنی بظاہر ہاتھ مبارک خالی ہیں، ظاہری آنکھوں سے دیکھیں تو گھر سادہ، بہت سادہ ہے، بستر مبارک دیکھیں تو بادشاہوں کی طرح نرم نرم نہیں، گھر میں ساز و سامان بھی بہت زیادہ نہیں، لباس مقدس بھی سادہ ہے، کئی دن تک چولہا نہیں جلتا، بظاہر ہاتھ خالی ہیں مگر ہاتھ اٹھا دیں تو حسرت بری فرما دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی نعت پڑھ رہے تھے نا، تو اس کا ایک شعر ہے، آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں ہے۔ واہ کیا مرتبہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بظاہر خالی ہیں، دونوں جہاں کی ساری نعمتیں انہی کے ہاتھوں میں ہیں۔ اور حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک کیا ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ بے شک میں بانٹتا ہوں، اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو خالی ہاتھ والا لفظ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے استعمال کیا، ذرا اس کو سمجھیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں اختیار فرمایا۔ یعنی اپنے طور پر اگر ہم غور کریں کہ ہمیں اگر کوئی 1,00,000 2,00,000 کی آفر کر دے تو کیا ہم آفر قبول کر لیں گے؟ بالکل کریں گے، ہنس کے کریں گے، تھینک یو، شکریہ، جلدی جلدی قبول کریں گے۔ مگر قربان جائیے مزاج مصطفیٰ کیسا نرالا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے آفر دی، فرمایا اے محبوب دنیا بھی قبول کر لیجئے، آخرت میں سے آپ کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا۔ عرض کیا اے مالک کریم، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں، ایک دن کھاؤں تو تیرا شکر کروں۔ اللہ ہے، غور کریں، عرض کی اللہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں، اور ایک دن کھاؤں تو تیرا شکر کروں۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر
ذہنیت کی بات کریں تو افسوس کے ساتھ کیا کہنا پڑے گا کہ آج کل ہماری ٹپ ٹاپ والی سوچ یہ بنتی چلی جا رہی ہے. پیسہ پیسہ اور پیسہ یہ زندگی کی ابتدا اور انتہا بن کر رہ گئی. تو کاش ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں. یہ بات یاد رکھیے کہ فقر جو ہے، فقر یہ محبت رسول کی تاثیر ہے. یعنی ہر چیز میں تاثیر ہوتی ہے. جیسے آگ جلاتی ہے یہ اس کی تاثیر ہے، کھانا کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے یہ کھانے کی تاثیر ہے، دوا کھانے سے مرض ختم ہو جاتا ہے یہ دوا کی تاثیر ہے. یوں ہی محبت الہی کی ایک تاثیر ہے اور محبت رسول کی بھی ایک تاثیر ہے. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت الہی کی تاثیر آزمائش ہے. یعنی جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے اس پر آزمائش آنا شروع ہو جاتی ہے. اور محبت رسول کی تاثیر یہ فقر ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا اگر سچے ہو تو فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر اس کی طرف اتنی تیزی سے آتا ہے کہ سیلاب بھی اتنی تیزی سے اپنی منزل کی طرف نہیں بڑھتا. تو خیر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر غیر مسلموں کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، وہ زیادہ امیر ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے دل میں عشق رسول کے چراغ جل رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں دنیا کی مشکلات پر صبر نصیب فرمائے. تو ہم نے جو حدیث پاک سنی شروع میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. اللہ پاک فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ اولو العزم رسول 5 ہیں. نمبر 1 پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام. نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام. نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ بھی یاد رکھیے، ایک بڑی نالج کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے کہ نبوت میں سب کے سب نبی برابر ہیں، البتہ ان میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. اور یہ عقیدے کی بات ہے، یاد رکھ لیجئے کہ ساری مخلوق میں انبیاء کرام علیہ السلام سب افضل ہیں. یعنی سب سے افضل انبیاء کرام. پھر انبیاء کرام علیہ السلام میں کم و بیش 313 رسول ہیں، یہ باقی نبیوں سے افضل ہیں. پھر ان 313 میں 5 اولو العزم رسول ہیں، ان کا رتبہ باقی سب سے اونچا ہے. اور پھر ان 5 میں ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا.
یہ جو ہم نے آیت مبارک کا حصہ سنا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ تو صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا مطلب ہے ڈٹنا، اپنے پاؤں پر جمے رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ یعنی حالات کیسے ہی ہو جائیں، بندہ اپنی جگہ جمع رہے، مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کچھ بھی ہو، بندہ اپنی جگہ پر قائم جمع رہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا کے میدان میں کیسے کیسے امتحان آئے، 72 ساتھی آپ کے سامنے شہید ہوئے، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے گلے پر تیر لگا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے نکالا، بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے آنکھوں کے سامنے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، پانی بند ہے، ان سب کے باوجود آپ اپنی جگہ جمے رہے، یہ صبر ہے۔ اب یہاں ایک توجہ کی بات، علماء کرام نے لکھا ہے اللہ پاک کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ افعال الہی کو سمجھے، یعنی اللہ پاک نے کس چیز کو کس چیز کا نتیجہ بنایا ہے، اس بات کو سمجھنا، اس میں غور کرنا، اس سے حکمت ملتی ہے، اللہ پاک کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ مثلا محنت اگر ہم کریں تو نتیجہ کیا ملتا ہے؟ کامیابی۔ اخلاص سے اگر کام کریں تو نتیجہ کیا ملتا ہے؟ قبولیت۔ توکل کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی خاص مدد مل جانا۔ ارشاد ہوا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ کام کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، وہ کام کریں گے تو وہ نتیجہ نکلے گا، اسے افعال الہی کہتے ہیں۔ یعنی امامت، پیشوائی، لیڈرشپ، یہ جو ہے یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ صبر کریں، ہمت کریں، استقامت اپنائیں، کیسے ہی حالات ہو جائیں، اپنے رستے پر قائم رہیں، پاؤں پر جمے رہیں، اس کے بدلے اللہ پاک امامت، قیادت اور پیشوائی عطا فرماتا ہے۔ سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کے اگر واقعات پڑھیں تو یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، بچے اس بدبخت نے قتل کروا دیے، کئی طرح کے ظلم ڈھائے اس نے۔ یعنی بنی اسرائیل بظاہر اتنی قوم کمزور تھی، غلامی میں تھی، مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے انہیں امامت اور پیشوائی عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ صبر کا نتیجہ امامت نکلتا ہے۔ چنانچہ ایک بڑا پیارا شعر ملتا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ حقیقت ہے۔ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی پیسے میں ہے، معاشی ترقی میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترقی صبر میں ہے، ہمت میں ہے، استقامت میں ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ تو یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قوم آپ کو ستاتی ہے، کفر و
کفار یہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، طائف والوں نے پتھر تک برسا دیے، ابو جہل بدبخت نے دشمنی کی انتہا کر دی، ابو لہب اور اس کے بیٹے گستاخی میں حد سے گزر گئے، لوگ آپ کو اور آپ کے غلاموں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان تکلیفوں کے باوجود نیکی کی دعوت کا کام جاری رکھیے اور ایسے صبر فرمائیے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں ایک لیسن ہے جو آج کا ایک اہم ٹاپک ہے ہمارے بیان کا، کہ ہمارے لیے سبق کیا کہ نیکی کی دعوت یہ ہمیشہ سے مشکل رہا ہے۔ نیکی کی دعوت دینا یہ ہمیشہ سے مشکل رہا ہے، دین پر چلنا یہ دشوار رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی علیہ السلام کی مخالفت کی گئی۔ اب سنیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مسئلہ بیان فرما دیا تھا، اس کے نتیجے میں بدبخت بادشاہ نے آپ کو شہید کروایا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ بنی اسرائیل کے ایک ہی دن میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا۔ حضرت حبیب رحمت اللہ علیہ جن کا ذکر سورہ یاسین شریف میں کیا گیا، ان کو قوم نے پتھر مار مار کر شہید کر دیا تھا۔ تو انبیاء کرام پر بڑے مشکل حالات آئے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں ارشاد فرماتا ہے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ والے ایمان والے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی سخت مشکلات میں اللہ کے نبیوں نے اور ان پر ایمان رکھنے والوں نے دین پر عمل بھی کیا اور نیکی کی دعوت عام کرتے رہے۔ بڑی سمجھنے کی بات ہے جو آج کے دور میں ہم اس سے غافل ہیں، نتیجتاً جو بے حیائیاں برائیاں یہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ دین پر عمل کرنا، نیکی کی دعوت دینا یہ ہر دور میں مشکل رہا ہے۔ کامیاب وہ جو صبر کر جاتا ہے، ہمت دکھاتا ہے، استقامت کے ساتھ دین پر عمل بھی کرتا رہتا ہے اور نیکی کی دعوت عام کرتا بھی رہتا ہے، اور یہی ہم نے بھی کرنا ہے۔ کیونکہ اولو العزم رسول جن جیسا صبر کرنے کا حکم دیا، اگر ان کی پاکیزہ زندگیوں پر ذرا غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے اولو العزم رسول ہیں۔ آپ نے 1000 سال سے زیادہ زندگی پائی، 950 سال تک۔ اب اندازہ لگائیں، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، 950 ایئرز۔ اور قوم کیسی سخت کافر تھی کہ 950 سال کی محنت کے باوجود صرف 80 افراد نے کلمہ پڑھا، 80۔ اس کے باوجود آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے، آپ کی ہمت کمزور نہ پڑی، آپ استقامت کے ساتھ مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ لوگ آپ پر ظلم ڈھاتے، معاذ اللہ آپ پر جسمانی تشدد کیا جاتا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، لیکن جب ہوش آتا دوبارہ نیکی کی دعوت شروع کر دیتے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں، اس قدر مشکلات کے باوجود بھی وہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں۔ اور اگر آج ہم میں سے کوئی نیکی کی دعوت کا کام کرنا چاہے، یعنی عام طور پہ کہ پیرنٹس بھی سمجھ لیں، علاقے والے بھی سمجھ لیں، دعوت اسلامی کا یعنی دینی کام جو کرتے وہ بھی سمجھ لیں کہ مسجد میں نمازی نہیں ہے۔ اب دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں علاقائی دورہ کیا جاتا ہے کہ علاقائی دورہ کریں گے، نماز کی دعوت دیں گے تو لوگ نماز آ جائیں گے، مسجد آباد ہو جائے گی۔ اب ہم نے چند ایک بار علاقائی دورہ کیا، نماز کی دعوت دی، کسی نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا، ہم نے علاقائی دورہ ہی بند کر دیا، یار ہماری مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم درس دینے جائیں،
لوگوں کو سنتیں سکھانے جائیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتانے جائیں، اور جناب زیادہ افراد اگر شرکت نہ کریں تو ہم درس دینا چھوڑ دیتے۔ قافلہ جہاں سفر کرتا ہے الحمدللہ مسجد آباد ہو جاتی ہے، لیکن اگر قافلے میں کہیں جائیں ایک دو بار اور قافلے والے کی اگر کوئی بات نہ سنے تو وہ قافلوں میں سفر کرنے کا ہی معاملہ ترک کر دے۔ گھر میں اگر نماز نہیں پڑھی جا رہی، گھر والے کو بہت سمجھایا، بات نہیں مانتے، گھر میں دینی ماحول نہیں بن پا رہا، تو ہم فوراً ہمت ہار جاتے ہیں کہ یار ان کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی ہمت مبارک دیکھیے، ایک دو دن نہیں، 2-4 سال نہیں، بلکہ 950 سال تک مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہے اور دن رات دیتے رہے۔ اچھا، ہماری جو بات اثر نہیں کر رہی، اس کی ایک وجہ تو حکمت عملی کی کمی ہوتی ہے۔ ہم اگر حکمت عملی کے ساتھ دعوت دیں تو ایک آواز پر درجنوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو 950 سال نے ڈھیٹ تھے، سیاہ دل تھے، ورنہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے انتہائی حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا۔ خود کہتے ہیں جسے سورہ نوح کی آیت نمبر 5 میں ذکر کیا گیا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی۔ اور پھر کہا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر یقیناً میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا، یعنی مختلف انداز اپنائے، کبھی اعلانیہ دعوت دی، کبھی چھپ کر اکیلے دعوت دی، حکمت عملی سے سمجھایا۔ اس کے باوجود صرف 80 افراد نے کلمہ پڑھا، یعنی جن کو سمجھایا جا رہا ہے وہ اتنے ڈھیٹ تھے کہ کسی حکمت عملی کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے ہمت نہیں آ رہی اور مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ تو آج کا ہمارا یہ موضوع ہی ان ہمت والے ہمارے جو اسلاف گزرے ان کی سیرت کو سن کر ہمیں جذبہ ابھارنا ہے۔ دوسرے اولو العزم رسول حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کی شان مبارک کہ پوری قوم میں اکیلے تھے، یعنی آپ کی والد محترم اور والدہ محترمہ یہ ایمان والے تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، مگر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے اہل خانہ سے لے کر وقت کے بادشاہ تک ساری قوم کفر و شرک میں مبتلا تھی۔ آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی نیکی کی دعوت کا کام شروع کیا، اور کیسی کمال کی بات کہ ایک طرف پوری قوم ہے، دوسری طرف صرف ہمت والے ایک اللہ کے رسول حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور بعض دفعہ ہم کہہ رہے ہوتے کہ میں تو اکیلا ہی ہوں، کیا کر لوں گا؟ تو ایسا سوچنے والوں کے لیے عرض ہے کہ شروع میں حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 50، 100، 1000، لاکھ، یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے، بظاہر روشنی نہیں ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چراغ بھی جلتا ہے نا، اس سے بھی کمرے میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہاں دین کی بات سمجھی نہیں جا رہی، تو آج ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے ایسی کئی جگہوں پر مسجدیں قائم کی، اور کب قائم کی؟ ایک ہی اسلام بھائی گئے اور انہوں نے کوششیں کی الحمدللہ، تو یہ کام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ابتدا ایک سے ہی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت، آپ کا حوصلہ دیکھیے کہ پوری قوم ایک طرف، وقت کا ظالم ترین بادشاہ نمرود بھی ایک طرف، اور دوسری جانب ابراہیم علیہ السلام تنہا نیکی کی دعوت کی دھوم مچا رہے ہیں۔ لہذا اکیلا بھی کوئی ہو تو حرج نہیں، ہمت رکھے، اکیلے ہی دین کی دعوت دیتے رہیں، انشاءاللہ الکریم رب کریم کرم فرمائے گا اور کاروان تیار ہو جائے گا۔
میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا کاروان بنتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، آپ کی ہمت کی بات دیکھیے۔ آپ کا سگا چچا آزر یہ بھی مشرک تھا، یعنی دشمن گھر میں ہی موجود تھا، روزانہ اس کا سامنا ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے اسے بھی نیکی کی دعوت دی۔ کیسے دی؟ سنیے، قرآن کریم میں ہے کہ آپ نے اپنے چچا آزر سے فرمایا یا ابتی، اے میرے باپ، یعنی لہجوں کی نرمی ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے اپنے چچا کے لیے لفظ ابن استعمال فرمایا، اس کا معنی ہوتا ہے باپ، ابو۔ تو نیکی کی دعوت کا کتنا نرم انداز ہے کہ چچا کو ابو کہہ کر مخاطب کیا، فرمایا لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ یعنی پیاری گفتگو یہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے، اور دلیل بھی ساتھ دی کہ جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے وہ بھلا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے عبادت تو اسی کی ہوگی جو عبادت گزار سے زیادہ اختیار والا، زیادہ قدرت والا، زیادہ رتبے والا ہو۔ تو یہاں تو بات ہی عجیب ہے کہ عبادت کرنے والا دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا چچا ایسے کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ آپ نے دلیل بھی دی، حکمت بھرا کلام بھی ہے، مگر لہجہ نرم ہے، یعنی نیکی کی دعوت کے تمام تقاضے پورے کر لیے۔ اب چچا کی طرف سے جواب کیا آیا؟ چچا بولا یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک، اے ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا۔ اللہ اللہ، نرم نرم پھول کے بدلے کیسا سخت تیر چلا۔ آپ نرمی سے سمجھا رہے ہیں اور چچا قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ اب اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم تو فوراً آپے سے باہر ہو جائیں، جاؤ بھاڑ میں جاؤ، نہیں سنتے تو نہیں کرو، میں تو سمجھا رہا تھا، تم دھمکیاں دے رہے ہو، تم ہو ہی بے وقوف، مجھے کیا گرو کنویں میں، پھر شاید لڑائی کر جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہیں ہی ابراہیم، یعنی آپ کے نام کا معنی ابن رحیم، یعنی رحم دل باپ، لہذا آپ نے حکمت عملی اختیار کی اور فرمایا سلام علیک ساستغفر لک ربی، بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ یعنی اے چچا، جب تک اللہ مجھے منع نہ فرما دے تب تک میں آپ کی بخشش و ہدایت کی دعا ہی کرتا رہوں گا۔ تو یہاں سے سمجھیے کہ گھر میں کیسے نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ظاہر گھر کا فرد تھا، آپ اسے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن لہجہ نرم ہے، الفاظ پر تاثیر ہیں، سادہ اور عام فہم ہیں، انتہائی پیار و محبت کا اظہار ہے۔ تو گھر میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماحول بن جائے، ہمارے والدین ماں باپ اگر نماز نہیں پڑھتے، بھائی بہنوں کو اگر ہم نیکی کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو جھاڑنا نہیں ہے، امی جان کے ساتھ بائیکاٹ کر کے ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا چھوڑنا نہیں ہے، ان سے لڑائی جھگڑا شروع نہیں کر دینا، بول چال بند نہیں کرنی، نہ ایسا نہیں کرنا، یوں تو وہ اور بھی بدظن ہو جائیں گے۔ انہیں پیار سے سمجھانا ہے، انتہائی نرمی سے بات کرنی ہے، پھر بھی نہیں مانتے تو ابراہیم علیہ السلام کا انداز اختیار کریں۔ آپ نے کیا کہا؟ سلام علیکا، بس تجھے سلام ہے۔ یہ سلام متارکت، یعنی سامنے والے کو اس کے حال پر چھوڑ دینا، نہیں مانتے چلو پھر تمہاری مرضی، اب کہنا بند کر دیں۔ لیکن آگے کیا کرنا ہے؟ ساستغفر لک ربی، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، یعنی کہنا بند کر دے لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ میرے ماں باپ کو نمازی بنا دے، میرے بھائی بہن کو سنتوں کا پیکر بنا دے، یا اللہ پاک میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، ان کو نماز کی توفیق دے دے، یا اللہ میرے بھائی بہن سنتوں کے راستے پر نہیں چلتے، انہیں سنتوں کے راستے پر چلا،
تاکہ یہ بھی تو خیال ہونا، یہ بھی تو ذہن بن جائے کہ جب قیامت کا دن ہو جہاں ہم شفاعت مصطفیٰ کے حقدار بنے تو ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد، ہم سب مل کر آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اگر حکمت عملیہ اپنائیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں نیکیوں بھرا ماحول بن جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ گانے باجے جو بج رہے تھے وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ماشاءاللہ پیر شریف کے روزوں کا اہتمام ہونے لگتا ہے، 11ویں شریف میں روزے رکھے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، چھٹی شریف کے روزے رکھے جا رہے ہیں۔ وہ بہن جو کل تک بے پردہ گھومتی تھی آج الحمدللہ وہ بالکل شرعی پردہ کرتی نظر آ جاتی ہے۔ تو دعا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم گھر میں دینی ماحول بن جائے گا۔ اسی طرح میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اور آگے چلتے ہیں نیکی کی دعوت، ایک سمجھنے کی بات اور بھی ہے کہ جب کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہو تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے فر بولنا شروع کر دیں۔ موقع تلاش کیا جاتا ہے، سمجھانے کے لیے موقع بنانا ضروری ہے، ورنہ بے موقع نیکی کی دعوت دینا اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ مثلا سامنے والا بیمار ہے، گھریلو پریشانی کا شکار ہے، ہم اسے قافلے کی دعوت دینا شروع کریں۔ سامنے والا اپنا کوئی غم لے کر آیا اور ہم اس پر شروع ہو جائے گا یار آپ نماز نہیں پڑھتے، پریشانی ایسی بات کا نتیجہ ہے، ایسے نہیں، ایسا مت کیجیے۔ موقع بنائیں، پہلے ڈھارس بنائیں، تسلی دیں، 2-4 وظیفے یاد ہوں تو وہ بتائیں، نپے تلے لفظوں میں بہت حکمت عملی کے ساتھ نماز روزے کی دعوت دیں، تب جا کر کام بنے گا۔ یوں بعض دفعہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے پورا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ نگران شورا اپنے ایک بیان میں ایک بڑی پیاری مثال آپ نے دی۔ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد کی طرف نماز کے لیے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک میدان سا بنا ہوا ہے اور کچھ درخت لگے ہوئے ہیں۔ ایک شخص درخت کے اوپر چڑھا ہوا درخت سے پھل توڑ رہا تھا۔ ابھی شخص کو بڑا غصہ آیا، کیا نماز کا ٹائم ہے اور یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے؟ تو اس نے نیچے سے آواز لگائی، او بھائی اذان کی آواز آئی ہے کہ نہیں؟ لوگ مسجد میں جا رہے ہیں، تم بھی نیچے اترو، چلو نماز کے لیے۔ اب یوں بدتمیزی سے کسی کو پکارنا اس کو برا لگا، او بھائی چل چل اپنے کام کر، اتنے بڑے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے، شرم نہیں آتی؟ وہ پھر نیچے سے بول پڑا، اس کو اور اوپر غصہ آیا، کہاں کیا نیچے بتاؤں تجھے؟ یوں کر کے وہ تھوڑا سا اس نے نیچے اترنے کا جھٹکا دیا اور یہ شخص فوراً مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ نماز پڑھ کر یہ دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ خیر جب عصر کی نماز پڑھنے آیا اس نے دیکھا وہ شخص پھر اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اب اس نے اپنا انداز بدلا اور اس نے کہا السلام علیکم بھائی جان۔ اس نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام۔ بھائی جان اذان ہو گئی ہے، آئیے نا مل کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، آپ کو آسان رزق حلال عطا فرمائے، آپ کی آل اولاد کی خیر فرمائے۔ یوں محبت بھری دعوتیں اور دعائیں دے دے کر اس کو نماز کی دعوت دی۔ وہ شخص نیچے اتر آیا، اس نے کہا یار ایک ماشاءاللہ آپ دیکھو کتنے پیار سے آپ نے دعوت دی ہے، میرا دل کر گیا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ اور ایک دوپہر کو آیا تھا، ایسا بدتمیز آدمی تھا، میں تو نیچے اتر رہا تھا، میرے ہاتھ میں نہیں آیا، اگر ہاتھ میں آتا تو اس کو میں بتاتا۔ تو پتا چلا کہ یہ جو اگر کسی کو نماز کی طرف لانا ہے، کسی کو سنتوں کی طرف لانا ہے، کسی کو نیکی کی طرف لانا ہے، تو یہ والدین بھی غور کر لیں کہ بعض اوقات ہم بچے پر جو جھاڑ جھپٹ کے معاملات کرتے ہیں، ہر بات جھاڑ کر سمجھاتے ہیں، ہر بات ڈانٹ کر ہی سمجھاتے ہیں، تو بسا اوقات وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو لہجہ اگر نرم کیا جائے تو نتیجہ اس کا مل جاتا ہے۔ اسی طرح اولو العزم رسولوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ فرعون کافر بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا،
آپ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس کے دربار میں گئے، نہایت ہمت کے ساتھ بڑی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو نیکی کی دعوت دی، انتہائی نرمی کے ساتھ دی۔ آپ کو ستایا گیا، گھروں سے نکلنے پر پابندی لگائی، آپ کے قتل کے منصوبے بنے، آپ نے ہمت نہیں ہاری، صبر و استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ فرعون غرق ہوا تو آپ ہی کی قوم بنی اسرائیل نے سرکشیاں شروع کر دی، بڑی ناشکریہ کی، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے، تکلیفیں دیتے، توریت شریف پر عمل کرنے کو تیاری نہ ہوئے۔ اس کے باوجود اگر پورا قرآن کے واقعات پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، آپ کی امی جان پاکیزہ بتول مریم رحمت اللہ علیہا، آپ پر الزام لگائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا گیا، شہید کرنے کے منصوبے بنائے گئے، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں پر آپ منافقت کی، آپ کے خلاف سازشیں رچائیں، وقت کے حکمرانوں نے حکومتی سطح پر آپ کا بائیکاٹ کیا، آخر شہید کر دینے کا مکمل منصوبہ بنایا گیا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ مگر قوم کی سرکشی دیکھیے کہ آپ کے ہم شکل کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا اور ہاتھ پیروں میں کیل ٹھونک کر موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا صبر مبارک دیکھیے۔ قریش آپ کے قبیلے والے تھے، یہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ ابو لہب سگا چچا تھا، آپ نیکی کی دعوت دینے نکلتے، ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا، پتھر مارا جاتا، مبارک ایڑیاں لہو لہان ہو جاتی۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا، استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ صحابی رسول حضرت منیب ازدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد لوگ جمع تھے، آپ فرما رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاف اور سچی بات پر غور کرنے، اسلام قبول کر کے جہنم سے آزادی پانے کے بجائے الٹا ظلم ڈھا رہے تھے۔ معاذ اللہ کوئی آپ پر مٹی پھینکتا، کوئی گالیاں دیتا، دوپہر تک یہی معاملہ رہا، سب لوگ ادھر ادھر چلے گئے۔ ایک خاتون بڑے پیالے میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دھلایا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے ان خاتون کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب ہیں۔ اللہ اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے صبر، یہ ہے استقامت، یہ ہے ہمت اور یہ ہے عزم۔ اللہ پاک نے جو فرمایا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے بھی اس میں درس ہے کہ ہمت کرے، استقامت اپنائے، نیکی کی دعوت دینے اور دین پر عمل کرنے میں ہر میدان میں صبر و ہمت اور استقامت اپنائے رکھیں۔ انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابی ہمارے قدم چوبے گی۔ اور امیر اہل سنت مبلغین کی ڈھارس بندھاتے ہوئے دعا دیتے ہیں کہ تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، کیے جاؤ طے تم ترقی کا زینہ۔ الحمدللہ مرشد کریم امیر اہل سنت نیکی کی دعوت دینے والوں کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ تو آج حالات ایسے ہیں کہ ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ بے نمازی بڑھتے جا رہے ہیں، بے حیائی کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ خود ہمارے وطن میں شرابیں عام بیچی اور پی جا رہی ہیں، مختلف انداز سے نشے بڑھتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد گناہوں میں مبتلا ہوئی جا رہی ہے، بے حیائی کے معاملات یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر نیکی کی دعوت دینے والوں کی تعداد نہ بڑھائی گئی، اس معاملے میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام نہ کیا گیا، تو سوچے کہ آنے والے دنوں میں انجام کیا ہوگا۔ تو لہذا میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں،
دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں پریکٹیکلی اپنے آپ کو شامل کیجئے، پریکٹیکلی شامل کیجئے۔ آج دیکھیں جس مسجد میں ہمیں کلثوم مسجد، یہ بھی سنو دعوت اسلامی کی شعبہ خدام المساجد کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ ماشاءاللہ اس علاقے میں 20 مسجد بنائی گئی، صرف اس علاقے میں، اور اگر ہم پوری خدام المساجد کی کارکردگی کے تحت تو ہزاروں مسجدیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے کے تحت بنی ہیں۔ تو اب یہ مسجدیں بن رہی ہیں تو ان کو آباد بھی کرنا ہے، با جماعت نماز پڑھنا ہے، تو گھر کی جو خواتین ہیں اپنے گھر کے مرد حضرات کو با جماعت نماز کے لیے بھیجیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں جو آنے والے ہیں وہ اکیلے نہ آئیں، دوسروں کو دعوت دیں، وہ بھی اجتماع میں شرکت کریں۔ اسی طرح جو ہمارے مسجدوں کو جو آباد کرنے کا ایک ذریعہ ہے 12 دینی کام، اس میں ایک دینی کام علاقائی دورہ ہے۔ اس علاقائی دورے میں کیا ہوتا ہے؟ ہفتے میں ایک دن مقرر کر کے گھر گھر، دکان دکان، آفس جا جا کر ہم مسلمانوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کام میں بازاروں میں جانا، گھروں پر جانا، نیکی کی دعوت دینا، بارہا اس کی مدنی بہاریں یہ نصیب ہو جاتی ہیں۔ عاشقان رسول کا ایک قافلہ گجرات ہند پہنچا، شرکائے قافلہ علاقائی دورہ کرنے کے لیے مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ دوران علاقہ ایک شرابی کو سمجھایا، الحمدللہ وہ شرابی قافلے والوں کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑا۔ اسلامی بھائی اس قدر اس سے محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آئے کہ وہ 6 دن قافلے والوں کے ساتھ رہا، علاقائی دورہ کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، داڑھی بڑھائی، امامے کا تاج سجایا اور قافلوں کا مسافر بن گیا۔ تو آج یہ جتنے یہاں بھی بیٹھے ہیں، اگر ہم سب اپنے معاملات پر غور کریں تو ظاہر ہے ہم بھی ادھر ادھر ہی بھٹک رہے تھے۔ دعوت اسلامی کے مبلغ ہمارے علاقے میں بھی آئے، ہمارے دوستوں کی گیدرنگ میں بھی آئے، ہمارے گھروں تک آئے، فجر میں اٹھانے کے لیے آئے، دکان پر اجتماع میں لینے کے لیے آئے، قرآن پڑھانے کے لیے ہمیں دعوت دی۔ تو اس طرح سے جب کوششیں کی تو آج ہم بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ تو اس کام کو روکنا نہیں ہے بلکہ مستقل اس کام کو بڑھانا ہے اور انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر دعوت اسلامی ماشاءاللہ اللہ پاک مزید اس کے دینی کاموں میں برکتیں عطا فرمائے کہ یہ پریکٹیکلی جو کام کیا جاتا ہے فزیکل، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ڈیجیٹلی بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے الحمدللہ۔ ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے موبائل کی کئی ایپلیکیشنیں یہ لانچ کی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بڑی پیاری ایپلیکیشن کا تعارف کراتا ہوں، وہ ہے مدنی قاعدہ ایپلیکیشن۔ جی ہاں، اس ایپلیکیشن میں مکمل مدنی قاعدہ اور اس کو آڈیو شامل کی گئی ہے، یعنی اس ایپلیکیشن کے ذریعے آپ پورا قاعدہ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس کی مشق پریکٹس بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایپلیکیشن مفت میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہاں پر بھی اجتماع گاہ میں ہمارے شعبہ مدنی چینل عام کریں کہ اسلام بھائی بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، یہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ جو ہے یہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرا دیں گے۔ اب جب خود میرے موبائل میں ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو میں دوسروں کو بھی اس کا لنک بھیجوں، شیئر کروں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس ایپلیکیشن کے ذریعے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ اسی طرح میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی ایک بار پھر منانے جا رہی ہے ماہ نومبر، ماہ قافلہ، ماہ نومبر، ماہ قافلہ، ماہ نومبر، جی ہاں، جس میں ملک بھر میں انشاءاللہ عاشقان رسول 12 ماہ کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 12 دن اور 3 دن کے قافلوں میں سفر کریں گے۔ تو ویسے اس طرح سے گھر چھوڑنا اور قافلوں میں سفر کرنا یہ ہے بڑا مشکل اور صبر آزما کام ہے، مگر یاد رکھیے نیکی کی دعوت دینا اور اس راہ میں مشقت اٹھانا، ہم نے آج ہی واقعہ سنے، یہ سنت انبیاء ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، نیک لوگ نیکی کی دعوت دینے کے لیے گھروں سے سفر کیا کرتے تھے، کئی مہینوں اور سالوں کا سفر کیا کرتے تھے اور مشقت اٹھا کر یہ دین کا کام کرتے تھے۔ آج کل تو سفر کرنا آسان ہو گیا،
مسجدوں میں قیام کرنا بھی بظاہر آسان ہو گیا، تو ہمت کیجئے، اور آج ہی اجتماع کے بعد جتنے بھی یہاں آئے ہیں دارالسنہ پر، ہمارے ذمہ دار اسلامیہ بھائی بھی جگہ جگہ کھڑے ہو کر اسلامیہ کے نام لکھیں، نمبر لکھیں، اور ان سے پوچھیں کہ نومبر میں کتنے دن کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں۔ میں نومبر تک زندہ رہوں گا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر نومبر میں قافلے کی سچی نیت کر لوں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مجھے نیت پر ثواب مل جائے گا۔ تو اس سعادت سے کوئی بھی محروم نہ رہے اور قافلے کی نیت کر کے اس کی برکتیں پائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ضروری اعلانات سماعت فرما لیں۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر عشاء کی نماز کے بعد 8:30 بجے انشاءاللہ الکریم ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا۔ امیر اہل سنت جس میں سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے، تو تمام عاشقان رسول سے دعوت دیتا ہوں، خاص کر برک کالونی والوں کو، آپ تو فیضان مدینہ ہی آ جائیں، براہ راست اس میں شرکت کریں، اور جو نہیں آ سکتے تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہفتے کو سیٹرڈے پاکستانی ٹائم کے مطابق 8:30 بجے مدنی مذاکرہ لائیو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسی طرح امیر اہل سنت کی طرف سے ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بھی ہفتے کو اعلان ہوتا ہے۔ تو آئیے اس ہفتے جو رسالے کا اعلان ہوگا اس میں سنتے ہیں دعائے عطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زور سے چھینکنا، چھینک کی آواز کم سے کم نکلے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زور سے چھینکنا شیطان کی طرف سے ہے۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اچھی گفتگو کیجئے قسط پہلی پڑھ یا سن لے، اسے سنت کے مطابق بات چیت کرنا آ جائے اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت ہو۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ مبارک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ ایک بڑی پیارا کتاب شائع کی ہے، بزرگان دین کے 40 اقوال، 110 روپے ہدیے پر یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ کی دکان سے حاصل یا ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں۔ آئیے بیان کے اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سلام کرنے کی سنتیں اور آداب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام قبل الکلام، سلام بات چیت سے پہلے ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان سے ملاقات کرتے وقت سلام کرنا سنت ہے۔ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کو حرام جانتا ہوں۔ دن میں کتنی مرتبہ بھی آمنا سامنا ہو، کسی کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو ہر بار سلام کرنا کار ثواب ہے۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، اور سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو السلام علیکم یہ کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام، دوزخ الحرام، آپ کے بچے ہمارے غلام، اس طرح کے الفاظ بھی ایڈ کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جو سلام کرنے والے نے السلام علیکم کہا تو جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر سلام کرنے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں
سلام کرنے کی بھی توفیق دے اور درست سلام کرنے کی توفیق دے. یہ بعض اوقات اسلام میں سلام درست نہیں کر پاتے. السلام علیکم یہ نہیں، میں پڑھتا ہوں آپ بھی دوہرا لیں تاکہ پریکٹس ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھی سنت آداب سیکھنی ہو ضرور سیکھنی چاہیے. 550 سنتیں اور آداب یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. اگر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو مفت میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. اپنے موبائل پر اور کمپیوٹر وغیرہ پہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آئیے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دعائیں پڑھ لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو کوئی ہر شب جمعہ جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہم. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ
عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، آج شب جمعہ ہے، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ تو آج جو صبح ہم فجر پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم، اس فجر سے پہلے ایک بڑا پیارا وظیفہ پڑھ لیں۔ کیا فضیلت ہے! اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ انشاءاللہ اب ذکر ہوگا، دعا ہوگی، صلاۃ السلام، اور پھر سنتوں کے حلقے بھی لگیں گے، انفرادی کوشش کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کا تصور بان کر مل کر میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور بان کر مل کر ایک آواز ہو کر ذکر اللہ عز و جل میں شامل ہو جائیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب المصطفى يا رب الأنبياء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء، اے ہمارے غوث اعظم کے پروردگار، اے غریب نواز کو نوازنے والے مولا، اے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مالک، اے ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے خدائے مہربان، اے ہمارے پیارے امیر اہل سنت کے پیارے پیارے اللہ، اے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات دینے والے، اے تنگ دستوں کو فراخ دست کرنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، تیرے گناہگار بندے اپنے گناہوں سے لتھڑے ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کیے حاضر ہے۔ مولا کریم، اولو العزم رسولوں کا واسطہ، تمام انبیاء کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، آج کے اس اجتماع میں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں تیرا ایک ولی بھی ہوتا ہے۔ یا اللہ، ان جمع ہونے والے دور و نزدیک سے آئے ہوئے عاشقان رسول، جن میں علماء بھی ہیں، جن میں حفاظ بھی ہیں،
جن میں سادات کرام بھی ہیں، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جن میں بزرگ بھی ہیں۔ اے مولا ان میں جو تیرا مقبول پسندیدہ بندہ ہے مولا کریم اسی کا واسطہ پیش کرتے ہیں ہمارے اس پورے اجتماع میں، اور جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں موجود ہیں ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ اے مولا کریم زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ نت نئے انداز سے جنازے اٹھتے ہی جا رہے ہیں۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ اے اللہ جانتے ہیں کہ ان قریب ہمارے بھی مرنے کا اعلان ہونے والا ہے۔ ہاں ہم بھی مرنے والے ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان قریب ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، ہماری بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، ہمیں بھی لوگ کندھے پر لاد کر اس ویران قبرستان میں جہاں دن میں بھی اکیلے آنے میں خوف زدہ رہتے تھے، اس قبرستان کی اندھیرے گڑھے میں ہمیں بھی لوگ، ہمارے چاہنے والے، ہماری اولاد ہمیں ڈال کر منو مٹی تلے داب کر اکیلے چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ اے مولا، اے مولا زندگی تو ہم نے غفلت ہی میں گزاری ہے، اگر بغیر توبہ کیے اس اپنے گناہوں کی معافی مانگے بغیر اس دنیا سے چلے گئے ہمارا کیا بنے گا؟ مولا کریم ہم نے علماء سے سنا ہے کہ گناہوں کی کثرت ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم آج کے اس اجتماع میں ہم لوگوں کے ساتھ عاشقان رسول کے ساتھ ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں، مولا تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ ہماری بے حساب بخشش فرما دے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں، بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے۔ ہم نے جو گناہ دن کے اجالے میں کیے، رات کی تاریکی میں کیے، لوگوں کے سامنے کیے، لوگوں سے چھپ کر کیے، اے مولا، اے مولا تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، کہ زمیں بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے۔ اے کریم کرم فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے سلام علیکہ صلوات۔ دے دے، آئندہ گناہ نہ کرے مولا، کچھ کرم کر دے، غوث پاک کا صدقہ ہم پر کرم کر دے، غریب نواز کے صدقے ہم پر کرم کر دے۔ ہم نیک بننا چاہتے ہیں مولا، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، پکا سچا نمازی بنا دے، سچا دیانت دار بنا دے، وعدہ نبھانے والا بنا دے، پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ مولا نماز قضا کرنے سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، وعدہ خلافی سے بچا لے، دل آزاریاں کرنے سے بچا لے، ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے سے بچا لے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے بچا لے، اے مولا پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچا لے، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، برے دوستوں سے بچا لے، شرابیوں سے بچا لے، جواریوں سے بچا لے، جو حرام روزی کماتے ہیں ان کی صحبتوں سے بچا لے، بس اپنی پسند کا بندہ بنا لے، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا، جب تک زندہ رہے ایمان سلامت رہے، موت کے وقت بھی ہمارا ایمان سلامت رہے، کلمے والی
مدینے والی نماز کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہمارے بھائی بہنوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی بے حساب مغفرت فرما دے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہر دعوت اسلامی والی کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پیارے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ امت پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ اے اللہ جنہوں نے پرچیوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا، جو مدنی چینل پر میسیجز کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کالیں ریکارڈ کراتے ہیں، جو اس وقت بیماروں کے نمائندے بیٹھے ہیں، اے اللہ کسی کے مریض گھروں میں ہیں، کسی کے مریض اسپتالوں میں ہیں، مولا کریم ہمارے غوث پاک کا واسطہ، اے اللہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ، تجھے سیدہ کائنات خاتون جنت کا واسطہ، ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے روزگار کے معاملات بہتر کر دے، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے، اس اجتماع میں جتنے آئے ہیں سب کو خوشحال کر دے، سب کے روزی روزگار میں برکت دے دے، ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل کر دے، گھروں سے لڑائی جھگڑے دور فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولاد کا سکھ چین نصیب کر دے، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، جادو ٹونے آسیب کے اثرات دور فرما، بے گناہ جیل میں جو قید ہیں رہائی عطا فرما، بے جا مقدمات میں جو پھنسے ہیں انہیں بھی آزادی عطا فرما، اے اللہ رحمت کی نظر فرما، اپنی خاص رحمت کی نظر فرما، اپنی خاص رحمت کی نظر فرما، مسلمان جہاں جہاں ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں ان کی مدد و حمایت فرما، اے اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے سیلاب و دیگر جو متاثرین ہیں غیب سے مدد فرما، جو بچھڑ گئے جو لاپتہ ہیں ان کو اپنے پیاروں سے ملا دے، یا اللہ جو زخمی ہیں انہیں شفا دے دے، جو شہید ہو گئے انتقال کر گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اے اللہ ان کا بھی بیڑا پار فرما، ان کے روزی روزگار میں برکت وسعت نصیب فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،